آج کل سوشل میڈیا پر ایک عجیب فتنہ چل پڑا ہے، کسی عالم سے ایک غلطی ہو جائے، ایک کلپ وائرل ہو جائے، پھر سینکڑوں لوگ ویڈیو بنانے پہ آ جاتے ہیں، ہزاروں لوگ بیڈ کمنٹ، گالیاں، مذاق اڑانا، میمز بنانا، چند گھنٹوں میں ایک عالم کی عزت کو آپ اچھال دیتے ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بچے سے مصافحہ نہیں کیا، ایک غلطی ہوئی، نہیں کرنی چاہیے غلطی، میں حمایت نہیں کر رہا، لیکن جنہوں نے ویڈیوز بنائی ان سب کے لیے میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں، کسی بھی عام آدمی سے بھی غلطی ہو، وہ عالم کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی ڈرامے کا ایکٹر ہو، کوئی فلم کا ایکٹر ہو، کوئی فاحشہ عورت ہو، اس سے بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی یوٹیوبر ہو، اگر آپ اس کے خلاف ویڈیو بغیر جان بوجھ کے پھیلا رہے ہو، آپ کو کچھ حقیقت وہاں کی نہیں پتا، آپ کو دل کا حال نہیں پتا، تو آپ نے 6 کبیرہ گناہ کیے جو ان یوٹیوبر نے کیے۔ پہلا کبیرہ گناہ ان یوٹیوبر نے کیا کیا؟ انہوں نے بدگمانی کی۔ کیا مطلب؟ دل کا حال میرے عزیزوں کسی کو نہیں پتا کہ مولانا نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا، انہوں نے فوراً فتویٰ ٹھوک دیا کہ مولانا متکبر ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں ان بعض الظن اسم، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض گمان جو ہے یہ گناہ ہے، گویا کہ بدگمانی کرنے سے قرآن میں منع کیا گیا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپ اپنے دل میں گمان کر لو فلاں ایسا ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، بخاری اور مسلم۔ اچھا، دوسرا کبیرہ گناہ کیا کیا یوٹیوبرز نے؟ مسلمان کی عزت کو اچھالنا، اس کو ذلیل کرنا۔ ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ واقعی مولانا طارق جمیل صاحب سے غلطی ہوئی، انہوں نے مصافحہ نہیں کیا، وہ استغراق میں نہیں تھے، ان سے غلطی ہو گئی، تب بھی کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، اس کو رسوا کرنا حرام ہے۔ اور پھر مسلم کی حدیث ہے، ایک اور حدیث میں خانہ کعبے کو ڈھا دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، یا اس سے بھی بڑا گناہ، یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ اس عمل پہ 500 یوٹیوبرز کا ویڈیو بنانا، ہزاروں لوگوں کا گالیاں دینا، ایک عالم کی عزت کو پوری دنیا میں اچھالنا، حالانکہ اسلام تو عزت بچانے کا دین ہے، رسوا کرنے کا نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کہوں گا کیا انہوں نے یہ کر کے شیطان کو خوش کیا، اللہ کو خوش کیا؟ اس بات پہ غور کریں جو کمنٹ کرنے والے ہیں، جو ویڈیو بنانے والے ہیں۔ یہ ویڈیو بنا کے ان یوٹیوبرز نے تیسرا کبیرہ گناہ کیا کہ کسی عالم کے عیب کو اچھالا۔ ہم چند لمحوں کے لیے مان لیتے ہیں کہ واقعی مولانا نے تکبر کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملایا، حالانکہ 1% بھی میں مولانا کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتا، لیکن اگر بالفرض ایسا ہے بھی تب بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس ویڈیو کو وائرل کرو۔ آپ کو تو حکم ہے کہ آپ مسلمان کا عیب چھپاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مسلمان کا عیب چھپایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جو کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کرے گا۔ تو جنہوں نے یہ گناہ کر لیا وہ اس کے لیے تیار رہیں کہ اللہ ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھولے گا۔ پیشہ ور بھکاری جو ہوتے ہیں نا، ان کی ویڈیو بھی بنانا شرعاً ناجائز ہے، حالانکہ وہ پاکستانیوں کو بدنام کر رہے ہیں مکے مدینے میں، جائز نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جان مجھ کے گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی جائز نہیں ہے، آپ فتویٰ لے لے کہیں سے بھی۔ پھر ایک ایسا شخص جو 50 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہو، لاکھوں لوگوں کو جس بندے نے دین پر لگایا، نماز پہ لگایا، پورے کرکٹر کو، میڈیا کے لوگوں کو جس بندے نے نماز پہ لگایا، دین پہ لگایا، اس عالم دین کی آپ نے ویڈیو کو پھیلایا، کس بات پہ کہ دیکھو مولانا کتنے خراب آدمی ہیں، مولانا کی حرکتیں دیکھو، یہ کہہ کے آپ نے پھیلایا، تو آپ نے شیطان کو خوش کیا، اللہ کو خوش نہیں کیا۔ اور کسی سے مصافحہ کرنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اب جن یوٹیوبرز نے یہ ویڈیوز وائرل کی، چوتھا کبیرہ گناہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک مسلمان کی دل آزاری کری، ان کو گالیاں دی گئیں،
ان کو مذاق کا ذریعہ بنایا گیا. ایسی زبانیں استعمال کری جو کسی فاحشہ عورت کے بارے میں بھی کوئی استعمال نہیں کرتا. وہ الفاظ اللہ کی قسم میں بول نہیں سکتا. مجھے تو حیرت ہے کہ کمنٹس کرنے میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں. کیا وہ یہودی تھے؟ کیا وہ عیسائی تھے؟ کیا وہ ہندو تھے؟ کون تھے وہ کمنٹس کرنے والے؟ کیا وہ اسلام دشمن تھے؟ مگر ہم نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ بہائے کہ چلو یار یہ ہمارے مخالف مسلک کا ہے، ہم بھی گالیاں نکالتے ہیں. یہ ناجائز ہے. اختلاف کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس میں آپ کسی کو برا نہیں بول سکتے. اخلاقیات میں رہتے ہوئے اختلاف کریں. تو میرے عزیزوں، ہم نے ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جو ہمیں دین پہ لانے کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایسے بھی بدنصیب ہیں کہ جانے کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی پر ان پہ پابندی لگا دی گئی کچھ سیاسی لوگوں نے کہ ان کو تو تکلیف ہوتی کہ وہ درس قرآن دے رہے ہیں. شیطان کو تو تکلیف ہونی ہے کہ ایک بندہ درس قرآن کیوں دے رہے ہیں. ان پہ پابندی لگ گئی. لیکن آج پوری دنیا ان کے درس قرآن کو سنتی ہے اور کہتی کاش ہم نے ان کی قدر کری ہوتی، کاش ہم نے براہ راست ان کا درس قرآن سنا ہوتا. جنہوں نے تنقید کری، ان تنقید کرنے والوں کو آج کوئی نہیں جانتا. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں. اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب ایک علم کا پہاڑ ہیں. اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے کہ پوری دنیا میں کسی عالم سے اللہ نے اتنا بڑا کام نہیں لیا. ایسے ہی مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بھی ایک وقت آئے گا، لوگ کہیں گے ان کے جانے کے بعد کتنے بڑے عالم تھے، کیا شاندار بیان ہوتا ہے. اس وقت لوگ کہیں گے کہ ہم نے ان کی قدر نہیں کری. تو جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے ان سے میں بھائیوں کی طرح درخواست کروں گا، شیطان نے آپ سے گناہ کرا لیا، آپ کسی کے عیب کو اچھال نہیں سکتے، تو آپ اس پر توبہ کریں. قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ اذیت دیتے ہیں فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. کیا آپ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہو جو مولانا پر آپ نے اتنا بڑا الزام لگا کر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ نے تو ایک عالم کو ذلیل کر دیا، اپنے دل کی بھڑاس نکال دی، ان کے دل کو چھنی کر دیا. کیا مولانا کے جنہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، کیا مولانا کے دل سے ان کے لیے نکل رہا ہوگا؟ سوچیں. جو ان لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں انہوں نے 5واں کبیرہ گناہ کیا کیا ہے؟ علماء سے نفرت پھیلانے کو انہوں نے عام کیا، گویا کہ شیطان کا ساتھ دیا. میرے عزیزوں، اس زمانے میں شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت بٹھائی جائے، لوگوں کو علماء سے دور کیا جائے. کیسے کیسے یوٹیوبرز موجود ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مولوی انجینئرنگ کے بارے میں ویڈیوز بنا رہا ہو، ڈاکٹر کے بارے میں ویڈیوز بنا رہا ہو کہ ڈاکٹر کو ایسا کرنا چاہیے، انجینئر کو ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں. یا انجینئر بھی گھس گیا ہے، ڈاکٹر بھی مولوی بنا ہوا ہے، مفت کے لوگ مولوی بنے ہوئے ہیں. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو فیصل آباد کے سب سے بڑے مفتی ہیں، تبلیغ کی شروع میں وہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. بڑھاپے میں جماعت کرائی. ایک شخص سوٹڈ بوٹڈ ٹائی والا کہنے لگا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ تو مولانا کہنے لگے اچھا بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے؟ یعنی جو مفتی اعظم فیصل آباد ہے اس سے کو مسئلہ بتایا جا رہا ہے جو مفت کے مفتی آج کل بنے ہوئے کہ بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی. بھائی بغیر عذر کے قیام فرض ہے، فرض، واجب بھی نہیں ہے. بیٹھ کے نماز نہیں ہوگی بغیر مجبوری کے. یاد رکھیں جب علماء کی عزت لوگوں کے دلوں سے نکلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ علماء کی بات نہیں سنیں گے. جب لوگ علماء کی بات نہیں سنیں گے، مسجدوں سے دور ہوں گے تو شیطان کے قریب ہوں گے. یہی کام کیا 500 یوٹیوبرز نے اور ہزاروں لوگوں نے، یہی گناہ کیا. ان ویڈیوز بنانے والوں نے جو چھٹا کبیرہ گناہ کیا، بغیر تحقیق کے ویڈیو بنائی. دیکھ کے آپ فیصلہ کر لینا یہ آپ کی تحقیق نہیں ہے. آپ تو دلوں کے حال کو نہیں جانتے نا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو. کیا پتہ یہ اے آئی کی ویڈیو ہوتی،
ہم نے تو تحقیق نہیں کری نا، سیکنڈ میں وائرل کر دیا، لیکن اس کے پیچھے کی جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یاد رکھیں، بغیر تحقیق کے کسی کی بات کو آگے پھیلانا، تحقیق کر کے بھی آپ کسی کے عیب نہیں اچھال سکتے۔ آپ نے تو بغیر تحقیق کے آپ نے پھیلا دیا یا آپ نے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ آج کل جو ویڈیو وائرل کرنے کا ٹرینڈ چل چکا ہے، اس حدیث کو غور سے سنیں۔ آپ سے نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، مگر انہوں نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، پھر ان کی نیکیاں ان مظلوموں کو دی جائیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ سوچیں، آپ نے مولانا کا دل دکھایا یا آپ نے کسی بھی یوٹیوبر کا دل دکھایا، آپ کے لیے جائز نہیں تھا اس کی کسی گھر کی بات کو، جو اس میں عیب تھا بھی، اس کو وائرل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ آپ نے کسی مسلمان کا دل دکھایا، اب کیا ہوگا؟ وہ بندہ جہنم میں جا رہا ہوگا، نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے آپ جنت میں جا رہے ہوگے۔ آپ کی نیکیاں اللہ کی قسم لے کے جس کا دل دکھایا گیا ہوگا، جس کو گالی دی گئی ہوگی، جس کو تھپڑ مارا ہوگا، اس کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہوں گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا، اور آپ جنت میں جاتے جاتے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یاد رکھیں، اس عمل سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ کام کرنے سے بچائے جس سے کسی بھی مسلمان کا دل دکھے، جس سے کسی کو بھی تکلیف ہو، اور خاص طور پر بھائی جنہوں نے یہ غلطی کری ہے، اللہ کے لیے وہ توبہ کریں۔ ابھی توبہ کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بہت معذرت چاہوں گا اگر میری کسی وجہ سے، کسی بات سے کسی کا دل دکھا ہو، تو اللہ کے لیے مجھے معاف کریں، اور کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ کیوں؟ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے انفلوئنسر ایک ایکٹر دوسرے ایکٹر سے حسد کر رہا ہے۔ مجھے ایک میڈیا کے بندے نے بتایا، مولانا آپ جانتے نہیں ہیں کہ ان ماڈلز میں، ان ایکٹرز میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا اتنا زیادہ کریز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ حسد اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس حسد کی وجہ سے ایک انفلوئنسر دوسرے انفلوئنسر کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، اس کے عیب دکھا رہا ہوتا ہے، اس کے عیب اچھال رہا ہوتا ہے۔ ان سب لوگوں کے لیے ویڈیو ایک تنبیہی ویڈیو ہے کہ آپ اگر ایسا کرو گے تو آپ ایک وقت میں 6 کبیرہ گناہ کر رہے ہوگے۔ اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جائے اور لوگ ان 6 کبیرہ گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔